بسمillahirrahmanirrahim۔ آج پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ایم این اے فارمر گورنر اور ہماری لیگل ٹیم کے حصہ ہیں جناب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز وڑیچ صاحب، جس میں ہمارے ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے ایم پی اے فرق جاوید مون صاحب، ہمارے ایم پی اے چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی جناب حافظ فرز صاحب، اور میاں اعجاز شفیع صاحب ہمارے ایم پی اے، احمد مجتبیٰ صاحب ہمارے ایم پی اے، وقاص مون صاحب ہمارے ایم پی اے، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ کو میں 3-4 دفعہ میں پریس ٹاک کر چکا ہوں، ڈیلی ہماری چونکہ سچویشن تبدیل ہو رہی ہیں، میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی بتا کے پھر میں مائک دوں گا اپنی سینئر لیڈرشپ کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا، پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا، ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی، اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ آپ اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے۔ اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال کے گھسیٹا۔ اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا۔ کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا اے ڈی پی تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 سکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل کے جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین اور ملکہ الزبتھ ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی رہے گی۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا نوئنگ سپیکر، ہمارے سپیکر ایک لا نوئنگ سپیکر ہیں، آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے۔ آپ پہلے دن سے ہی ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ آپ نے پہلے دن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں 10 دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جینون مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر رہیں۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے، ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی، چونکہ میں 2-3 پریس ٹاک کر چکا ہوں اس موضوعات پہ کہ ہم نے احتجاج کیا ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رولز آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے۔ آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی پہ کوئی ڈی سیٹ ہوا ہے۔ آپ جہاں کی مثالیں دیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں دیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی، اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا جب آپ نے میری میری پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک رولنگ دی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور ایک صوبے کے لیے کہ اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی چلے۔ جناب اسپیکر، آپ آپ کی حکومت ہمارا جینا دشوار کر دے اور وہ چیف منسٹر ہے اور ہم کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں۔ آپ نکال لیں ویڈیوز، آپ ان اسمبلیز کے ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ملٹی میڈیا آپ کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں پہ چڑھ کے
نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے. ہم نے اسپیکر صاحب آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے ایم پی ایز اور منسٹر نے ہمیں ننگی گالیاں دی ہیں پیچھے, آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے, آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گتھ مکتھا ہوئے, تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا. دیکھیں آپ میں یہ بات بار بار نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا. آپ تو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ دھبا لگانے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. جو 10 20 ایف آئی آرز میں ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی ان ریفرنس سے یا ان سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں. آپ اپنے ایم پی ایز کو, جتنے آپ کے ایم پی ایز ہیں, آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی پہ اوپر بٹھا دیا ہے. آپ نیچے دیکھیں, یہ بڑی عارضی کرسی ہے, اس پہ آپ یہ نہ ڈرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے, آپ نے ہمیں ڈی سیٹ کروانا ہے, آپ کروائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, 107 ممبر کھڑا ہے, آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا. اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈمی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کا پرانا, آپ کی حکومت کا پرانا وزیر ہے, آپ ادھر بٹھا دیں. آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا ہے, پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے, اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے. اپوزیشن کے بینچز خالی تھے. کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کم از کم اپنے 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری اسمبلی کی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں, جو ہمیں دھمکاتے ہیں, ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں, ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے, ہمارا لیڈر اندر ہے. کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں اس چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں, اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی سپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں, جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیڈ گورننس ہے, اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے اور وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھیں؟ ہم پوچھتے رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو, آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کروانے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے اس حکومت کا تیار ہے. ہم اس حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے پہلے بھی نبھا چکے ہیں, پھر بھی نبھاتے رہیں گے. ہمارے 106 ممبر ہم پوری طرح متحد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے کہانی ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 8 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں, اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے. اور اس کی ہر سٹیک ہولڈر, ہر ایم این ایز, ہر ایم پی ایس, ہماری ہر خاتون, ہمارے ہر جو ورکر ہیں, ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے. تو میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں, ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ, یہ سمجھیں کہ 106 ہیں. ایک بات میں اور کلیئر کر دوں جناب اسپیکر, آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمانی لیڈر نے کہا, اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر. جناب اسپیکر, آپ کے دوست, ہمارے دوست سب موجود ہیں. ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے. ہم آج بھی اس بات پہ ہیں. اور میں نے
بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا، اور میں نے مریم کا جو احتجاج تھا اس سے پہلے اپنی پریس ٹاک میں یہ ریکارڈ پہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر پھینک دیں، ہم اسمبلی سڑک پہ لگائیں گے جو کہ حقیقی اسمبلی ہوگی۔ تو میں اسی چیز پہ اپنی یہ بات ختم کروں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تگڑے ہیں، ہم اپنا احتجاج تگڑا ہو کے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، ہمارا لیڈر اس وقت 48 سینٹی گریڈ میں اندر بیٹھا ہے، اور ہم یہ محترمہ یہ مریم نواز آئیں اور ہم آگے گگو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ 106 کے 106 کو نکال دیں، الیکشن کمیشن آپ کا ہے، عدالتیں اس وقت آپ نے آکوپائیڈ کی ہوئی ہیں، ہمیں سیٹوں کی نہیں پرواہ، لیکن جو دنیا میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا جو نام آئے گا وہ اسپیکر صاحب آپ خود سمجھ لیں کہ کس زمرے میں آپ کا نام آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنی کھوسا میں آپ کو پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکومت کو جانے 26 کا ہندسہ کیوں اتنا بہت زیادہ ان کو پیارا ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، اور ان کے نزدیک 26 جو ہے نا یہ بہت ہی کوئی معتبر قسم کا ہندسہ ہے۔ 26 نومبر کو انہوں نے قتل و غارت گری کی، اسلام آباد کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی عوام کو جو ہے خائف کرنے کے لیے۔ پھر 26ویں ترمیم انہوں نے آئین میں کی، اور آئین کی جو ہے روح کو مجروح کرتے ہوئے آئین کے 3 ڈھانچوں پر جو استوار ہمارا ایک عمرانی معاہدہ تھا اس کو منہدم کر کے اور اپنی غلامی میں لے لیا عدلیہ کو، عدلیہ آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر کے انہوں نے اپنی اب جانے 106 ممبر جو ہیں صوبائی اسمبلی میں احتجاج کناں تھے سارے کے سارے، پھر انہوں نے 26 کا ہندسہ ان کے ساتھ بہت زیادہ، وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کسی نے پیر نے کہا ہے یا کسی مہارانی نے کہا ہے کہ 26 کا ہی ہندسہ جو ہے اسی پر ہے۔ 25 بھی ہو سکتے تھے، 27 بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایم پی ایس بھی 26 ہی کے خلاف ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کارروائی شروعات کی۔ یہ سائملٹینسلی دیکھیے گا، یہ شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کوئی اب کیا اسے حسن اتفاق کہا جائے، آج ہی کے اخبار اب دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا بیانیہ ذکر کیا ہے سارے اخباروں کی زینت ہے، یعنی انسانی حقوق کی جو ہماری تنظیمیں ہیں جو ان کو بین الاقوامی طور پر جو ہے منسلک ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک میں۔ آپ دیکھیے گا کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے جو ہے اوپر ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، ان پر جو ہے ناجائز قسم کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان پر قدغنیں جو ہے کی گئی ہیں۔ اس سے پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی پامالی کی پاداش میں ویسے ہی پاکستان کا ماشاءاللہ گراف کتنا نیچا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ سپیس جو ہے یہ بند کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی سپیس کو جو ہے یہ کاٹتی جا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ پرائم منسٹر صاحب ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی جو ہے ساری اپنی قیادت اور پیپلز پارٹی کے ساری قیادت کو اکٹھا کر کے یہ خیبر پختونخوا میں کے بارے میں جو ہے کر رہے ہیں ایک فسطائیت کی جو انتہا ہے کہ اس کو کیسے، یہ تو عمران خان کی بصیرت تھی، اور میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بروقت بجٹ پاس کر کے اور وہ فائنینشیل ایمرجنسی یا فائنینشیل کرائسس سے اس صوبے کو بچایا، کیونکہ ان کی تو نیت یہی تھی کہ ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے عمران خان کے ساتھ۔ چونکہ ملاقات نہیں ہوگی اس لیے بجٹ کے خد و خال جو ہے یا ویژن جو عمران خان کا ہے اس کے غمازی نہیں کرے گا، اس لیے بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا، اس لیے پھر فائنینشیل کرائسس میں ہم جو ہے گورنر راج کی جو ہے راہ استوار کر کے اس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت بھی اس سے چھین لیں گے۔
وہ نہ ہو پایا تو اب دیکھیے گا کہ 76 ہمارے مخصوص نشستیں، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز، کس قدر شرمناک فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کی، یہ جو اس آئینی بینچ کا شرمناک فیصلہ ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے اس سے بھی زیادہ شرمناک جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نشستیں، مخصوص نشستیں اٹھا کے ساری اپوزیشن میں بانٹ دی ہے. یہ بھی کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی، جس کی بنیاد پر پارٹیز کو جو ہے مخصوص نشستیں ملنا تھیں، باقی تو دے دی گئیں. ہماری جو 76 تھی وہ بھی اٹھا کے اب انہوں نے اپوزیشن کو دے دی گئی ہیں. حکومت جو اس وقت فرضی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو دے دیا ہے. تو اب تو راہ ہموار ہو گیا ماشاءاللہ. اب آپ کے پاس 2/3 آ گیا. اب آپ 2/3 کے ساتھ جو ہے اب باقی جو ہے کیا کسر رہ گئی ہے کہ ماشاءاللہ بادشاہت اس ملک میں جو ہے مسلم کر دیں، اور یہ جو ہے مہاراجہ مہارانی ان ساروں کو جو ہے ایک خطابات دے دیں اور یہ فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں، آئین بھی تابع کر دیں اور حکومت اور باقی قوانین کو بھی تابع کر دیں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے کہ پھر آپ کو حکم ہوگا کہ قبلہ و کعبہ جناب فیض گنجور حضور پتہ نہیں کیا کیا خطابات دے کے ذل سبحانی تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ پورنش بجا لائیں. پھر تو باقی قوم اور عوام جو ہے غلامی کی دہلیز میں دھکیل کر باقی کسر یہی رہ گئی. تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف ہونے دے گی. عمران خان جیل میں ہے. عمران خان نے حکم دے دیا ہے، ہدایت کر دی ہے کہ جی 10 محرم کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے عوام آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے بجٹ سے انہوں نے مہنگائی کا ایک سونامی پاکستان کے عوام پر مسلط کر کے توڑ دی ہے. آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے جو ہے اپنا احتجاج کناں ہوتی ہے. سو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ یہ اس طرح فستائیت کرے، لیکن یہ فستائیت کی انتہا ہے. اور جو ہمارے 26 ممبران کے ساتھ کیا گیا، ارے بابا نہ تو آرٹیکل 63 میں اسپیکر صاحب، مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے بڑے ماہر ہیں. او بھائی، قانون کے جاہل تو ہو سکتے ہیں، یہ مہارت والی بات ہے. وہ قانون کی جس کو طالب علم کو ایک حروف ابجد بھی آتا ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. آرٹیکل 63 کو سادہ پڑھ لیں، آرٹیکل 63A کو سیدھی پڑھ لیں. وہ 3 چیزوں پر ہی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے جس پر نو کانفیڈنس یا وہ کیا جا سکتا ہے آپ کی ریفرنس. وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کوئی آپ کے خلاف کاسٹ کرتا ہے، منی بل پر ہوتا ہے، یا تیسری جو ہے وہ 3 صرف چیزوں پر ہے. اس میں تو کوئی چیز نہیں. آپ احتجاج کا جو حق ہے پارلیمان کے اندر سے بھی چھین رہے ہیں، پارلیمان کے باہر بھی چھین رہے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ نے عوام کی گردن دبا دی ہے. آپ نے میڈیا کو بھی جو ہے یہ من پسند خبریں دینے پر آمادہ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں آپ نے کہا مثبت خبر وہ ہوگی جو ہمارے حق میں ہوگی، اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہوگی، سچی خبر ہوگی تو وہ فیک نیوز ہوگی اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے میڈیا پرسنل ہیں جو اپنے تلی پر رکھ کر جو ہے اپنا جان جوکھم کام کر رہے ہیں اور عوام کو آگہی دے رہے ہیں اور سچ اور صداقت اور مظلومیت کو بار بار اجاگر کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں چھوڑیں گے. ہماری حسینیت اور یزدیت کی جنگ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، اور الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ حسین ہی کی ہوتی ہے. یزید کو لعنت اور لعین اور مرون کہتے ہیں، اگرچہ اس نے جو ہے حسین کو شہید کر دیا. سو انشاءاللہ حق اور سچ کی جنگ میں آپ جیتیں گے، قوم جیتے گی، آئین جیتے گا. اور نہ تو 63 کا ہمیں خوف ہے، نہ 63A کا خوف ہے. اور 69 سناتے ہیں. او بھائی 69 تو یہ ہے پروسیجرل. اس میں اس وقت تو آپ کو جو ہے بڑی گندی غلط لگتا تھا کہ جی یہ کیا کر رہا ہے سابقہ چیف جسٹس جو ہے بندیال صاحب، یہ کیا کرتا جا رہا ہے. اب آپ کو بندیال کی رولنگ جو ہے بڑی پسندیدہ ہے کہ آپ اس کی ریفرنس دیتے ہیں کہ بندیال نے یہ کیا تھا. او بابا، بندیال نے جو یہ کیا تھا تو پھر بندیال نے یہ بھی کیا تھا کہ اس نے اسپیکر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے چھوڑ دیا تھا.
پھینک دیا تھا جس کی پاداش میں آپ اقتدار میں آئے ہوئے ہو آج, اور جس میں عدم اعتماد کو منظور کیا گیا تھا, سو آپ کو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے پروسیجرل چیزیں جو ہیں وہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے, لیکن یہ تو سبسٹینشیل آپ آئین ہی کو مسخ کر رہے ہیں جب آپ 26 ارکان کو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. نہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, نہ یہ ریفرنس اپنا جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا, نہ ہم پہنچنے دیں گے. یہ ہمارے ادھر KPK میں کر رہے ہیں سازشیں کہ جی یہ ان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے MPAs ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فسطائیت میں ہمارا تو گراف زیرو ہو گیا ہے, ہمیں عوام اپنے حلقے میں آنے نہیں دیتی ہے, اور اگر آپ کے پاس سپیس ہے تو آپ ہمیں لیں. ان کے اپنا پنجاب کو بچائیں. یہ پنجاب کے اپنے MPA ان سے اتنے زیادہ نالائق کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کی جو ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل گراف زیرو کر دیا ہے انہوں نے اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اور ڈریکونین لاز کے ذریعے سے اور اس قسم کی حرکتوں سے. یہ اپنی پنجاب حکومت بچائیں. کیا ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے پڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچیں بھی نہ کہ کبھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ غداری کریں گے خان کے ساتھ, یا یہ پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ تو غداری آپ کے ساتھ تو چھوڑیں گے, غداری نہیں کریں گے, عوام کے ساتھ دیں گے. آپ کے جو آپ نے غداری کی ہے عوام کے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, یہ عوام واپس لے گی انشاءاللہ. پنجاب کی عوام بھی لے گی, پاکستان کی عوام بھی واپس لے گی. ہم ہر لحاظ سے جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے کہ یہ مریم بی بی کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. آپ روز عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کوئی صحیفہ ہے, یہ مقدس گائے ہے جو آسمان سے اتری ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا ہمارے MPAs کا حق نہیں ہے؟ ہم پوری تنقید کریں گے اور انشاءاللہ مثبت تنقید کریں گے. ہم نے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہی سیاست کی ہے. عمران خان کا یہی ہمیں پیغام ہے. ہم نے کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جو غیر پائنی ہو, لیکن کاش یہ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں, کاش یہ اپنی تقاریر سنیں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی تھی اور جب یہ اپوزیشن والے میں ہوتے تھے, یہ کیا کیا ملغوزات نہیں کہتے تھے, یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا. یہ عمران خان کے بارے میں کیا کیا ملغوزات کہتے تھے وہ بھی سن لیجئے گا, اور یہ پارلیمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی جو ہے شائستگی کے دائرے میں رہ کے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے جو ہے ہم نے ساروں نے کہا ہے کہ بالکل آپ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں اور اس فسطائیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. بہت مہربانی. بہت شکریہ بچر صاحب نے, کھوسا صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے. دیکھیں بات بڑی مختصر ہے, اور یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے, بربریت کا حملہ ہے, جھوٹ کا حملہ ہے, فریب کا حملہ ہے. یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی, اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا, اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے, کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سلب کیا جائے, عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے. وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں, یا اب ہمارے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو. ہر جانب یہ کوشش ہے, ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے. کوئی آئین, کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا. ایوان میں احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئین بڑا واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 62, 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلز کی بنیاد پر, اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو, کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے. تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے, ہم ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں, آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے. اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے, لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں ان عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں, یا کم از کم قانون تھا. ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے, یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے.
ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے. وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں. یہ تاریخ دور ہے جس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ 78 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے ماں سوائے چند سالوں کے. تو ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے. اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے اور پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے, فلاح کی جانب لانا ہے. پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے. ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی, ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھے گی. پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں, لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی. پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی. وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے, لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. ہم سب متحد ہیں, ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. بچر صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے. عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہم لڑتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں بھی 27 آپ کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی. اس وقت ایک تو پوزیشن واضح کیجیے گا کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق کیا پوزیشن. دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی, ہمیں ووٹ ملا عمران خان پہ. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے نہیں جو میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے, 106 جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں. یہ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیالہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ کوئی معاہدہ سنا ہو سکے. ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لا دیجیے گا. دیکھیں, اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے, کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے, تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. یہ قدم اٹھانے کی اہلیت کیا میاں نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ یہ اہلیت نہیں رکھتے. اہلیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں, جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. تو ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے, ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں. 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی, PMLN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا نہیں, اجازت نہیں ملی. تو یہ تو وقت ہے اس حکومت کی. تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا وقت ہے. اس وقت یہ چہمگوئیاں ہیں, ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. ایک منٹ, خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیں, ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہے. پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں, ہماری 80 نشستیں ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے, وہ اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے, خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس ڈر سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے, وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے, کوئی ایک حکومت نہ بچے, ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے, ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بتائیے گا کہ محمود قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے. آپ کا تو باقاعدہ نام دیا انہوں نے, اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے
ایک دو ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پھر بھی ضرور انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے معترض ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، لیکن میں ضرور کوٹ لکھپت جیل جاؤں گا، ان قریب جاؤں گا، اور وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے اسیران ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوست، ان سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں، آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتائے اس مسئلہ موجود ہے نہیں، اور 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک گائیڈ تو نہیں ہوا جو سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا آتا ہے؟ بالکل نہیں پورا آتا. دیکھیں یہی میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی بندہ، کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس کی نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے، لیکن جو آپ کے ہے پیٹرن چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں غیر آئینی قوتوں سے میں مذاکرات نہیں، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے کھلا تضاد. دیکھیں یہ ہم بات درست کرتے ہیں، عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، در حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی تو یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مسخ شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے. اس پہ جو قابض قوت ہے ہم اسی سے بات کریں گے. کہ ہم میسج کمپین لانچ کریں گے، یہ بتائیے کہ اس کا 2-3 سالوں سے کوئی میسج کمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا عمران صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. کیا یہ پاکستان لیکن صاحب کی پنجاب کی کمزوری ہے یا آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر پائے؟ دوسرا یہ بھی صاحب فرما دیجیے گا بچر صاحب، دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ریفرنس جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے اگینسٹ آپ کون سی پی لے کے پاکستان کے فیصلے کو لیں گے، کس طرح سے آپ نے اپنی کمپین بنانی ہے؟ جی میں عرض کروں، جو آپ نے بات کی تحریک کی، دیکھیں تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جد و جہد ہے اور وہ بالکل اپنی جگہ توانا ہے، وہ قائم ہے. ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں گے. جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں، وہ پیرایا دیں، وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے بشیر صاحب بالکل آپ کو بتائیں گے. آپ بتائیے. نہیں آپ بھی بتائیں. آپ کیجیے. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے، ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی قانونی چارہ جوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، کھوسا صاحب ہیں، تو ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ تعالی ریفرنس بنے گا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے. اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم بھی تو ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ایک پارٹی کا پوری طرح ایک یہ میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب ہماری لیگل ٹیم کی اور کھوسا صاحب. تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے جس طرح یہ ہمیں چلنا ہے. ایک منٹ. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو کھلا میدان پوزیشن تو اسمبلی میں ہونی چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا باہر اسمبلی لگائیں گے تو یہ بالکل فری ہینڈ دینے والی بات نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی، حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. بنگلہ دیش میں حسین آبادی کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر وہاں کی عوام نے بڑا شعور دکھایا ہے اور وہاں کے الیکشن کمیشن کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے اور عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. 8 فروری کو یہاں پر بھی عوام نے شعور دکھایا مگر آپ کی جماعت بالکل خاموش رہی اور کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی چیز الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ نہیں کیا. کیا کمزوری ہے، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ نہیں، کوئی کمزوری، کوئی مجبوری نہیں ہے. دیکھیے ایک فسطائیت کا ماحول ہے، گولی کا ماحول ہے، دھونس کا ماحول ہے.
یہ موقع بالکل آگے آیا کھڑا ہے، تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے، ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پاکستان کی عوام کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ برتر ہوگا۔ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی ادارہ اپنا آئینی کردار ادا کرتا ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم ہر اس سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، ہمارا یہی موقف ہے۔